سر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جمہوری حکومتوں سے زیادہ حکومت کرتی رہی ہے، کیا یہ سچ نہیں؟ اس میں شبہ نہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ فیصلے لینے کے لیے کبھی اسٹیبلشمنٹ نے کسی سے پوچھا ہے آج تک؟ اسی لیے امریکہ جو ہے وہ ڈکٹیٹروں کو پسند کرتا ہے ایسے ممالک میں، کیونکہ ایک فرد واحد نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو پاکستان کے اندر وہ آرمی چیف کو بہت اپنی مرضی سے یہاں آرمی چیف نہیں بنتا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ویسے ہی ہم بنا سکتے ہیں، یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ سر آپ کو پاکستان میں آرمی چیف بنایا جا رہا تھا ایک دور میں اور مشورے جاری تھے، کیوں یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ آپ پاکستان کے آرمی چیف بن سکتے ہیں؟ امریکہ کو پسند نہیں تھا، اسی وجہ سے نہیں بنایا گیا۔ امریکہ نے انکار کر دیا آپ کو آرمی چیف بالکل، بنانے سے؟ ظاہر ہے، ہر کوئی جانتا ہے، مٹھائیاں تقسیم ہوئی جب میں نہیں بنا، انڈین ایمبیسیز کے اندر مٹھائیاں تقسیم ہوئی، لوگ گواہ ہیں، لکھا لوگوں نے اس کے اوپر، میں نے نہیں لکھا۔ حکمت یار نے بھی کچھ لکھا تھا، حکمت یار صاحب کی کتاب میں بھی ہے ذکر کہ غلام اسحاق خان نے کہا کہ امریکہ پسند نہیں کرے۔ حکمت یار نے لکھا کہ انہوں نے غلام اسحاق خان کو یہ کہا تھا کہ جنرل حمید گل کو پاکستان کا آرمی چیف بنا دیا جائے۔ ان کی کتاب میں پڑھی ہے نا، حکمت یار صاحب کی کتاب ہے، وہ پڑھ لیں آپ، اس میں لکھا ہوا ہے۔ مطلب ہے غلام اسحاق خان کا جواب پڑھ لیں کہ بھئی بات تو تم بہت اچھی کر رہے ہو، لیکن امریکہ کبھی اس کے اوپر راضی نہیں ہوگا۔ تو یہ آپ کو ایک عکاسی کرتا ہے ہماری مجبوریوں کی کہ ہم کتنے مجبور ہیں۔ یعنی ہماری آزادی جو ہے وہ بالکل برائے نام ہے، ہمیں ملک دیا گیا لیکن ہمیں آزادی تو نہیں دی گئی۔ اور لوگوں نے بھی مجھے بتایا، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، جو غلام اسحاق خان کے پاس گئے، میرا نمبر 1 کے اوپر نام جی ایچ کیو سے گیا تھا، جنرل بیگ سے پوچھ لیجئے، 6 آدمیوں کی لسٹ گئی تھی، میرا نمبر 1 تھا، آصف نواز کا نمبر 6 تھا، لیکن 6 والے کو بنا دیا گیا، نمبر 1 کو چھوڑ دیا گیا۔ 6 والے کی منظوری امریکہ سے آئی تھی؟ میں نہیں جانتا، لیکن یہ ایک بات طے ہے کہ امریکہ کی منظوری کے بغیر یہاں آرمی چیف نہیں بنا کرتے۔ براہ راست غلامی کا دور ختم ہو گیا، لیکن ریموٹ کنٹرول والی انہی کی غلامی اب بھی چل رہی ہے۔ وہی لوگ، وہی ذہن، وہی ان کی بود و باش، وہی ان کی معاشرت، وہی ان کی سوچ، وہی ان کے اقدار، وہی ان کے نظریات، وہی ان کی معاشیات، وہی ان کی معاشرت، ہر شے وہی ہے، صرف رنگ کا فرق ہے اور کچھ نہیں۔ نظام ابھی وہی ہے، چلانے والے بھی انہی کے پرستار ہیں، بلکہ ریموٹ کنٹرول سے وہی چلا رہے ہیں۔ وہ تو آپ کے بجٹ کا بھی فیصلہ کرتے ہیں، آپ کی الیکٹریسٹی کے ریٹس بھی معین کرتے ہیں۔ تو حال یہ ہے کہ ابھی وہ چوتھا دور ختم نہیں ہوا، فرق صرف یہ ہے کہ ڈائریکٹ کی بجائے ریموٹ کنٹرول ہے۔ لیکن حضور کی خوشخبری یہ ہے، ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر ایک دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا۔ یہ محمد الرسول اللہ کی نوید ہے، وہو الصادق المصدوق، وہ سچے ہیں، ان کی صداقت پر خود اللہ گواہ ہے، لہذا وہ دور آ کر رہے گا، اس میں کسی بھی بندے مومن کے لیے کسی شک و شبے کی کوئی فی الحال ایسا لگتا نہیں ہے کہ وہ ویژن اور پاکستان کی وہ تصویر جو ابوالکلام آزاد دیکھ رہے تھے وہ غلط ہے۔ شورش کاشمیری کے چٹان رسالے میں جو انٹرویو انہوں نے دیا، جو بعد شورش کاشمیری کی کتاب میں شائع ہوا، اس کے اقتباسات آپ سنیے اور آج کے پاکستان سے اس کا موازنہ کیجئے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے فرمایا، جناح اور لیاقت علی خان جب تک زندہ ہیں اس وقت تک مشرقی پاکستان کا اعتماد متزلزل نہیں ہو سکتا، لیکن دونوں رہنماؤں کے بعد ایک چھوٹا سا واقعہ بھی ناراضگی اور اضطراب پیدا کر سکتا ہے۔ ابوالکلام آزاد پھر پیشن گوئی کر رہے ہیں، میں محسوس کرتا ہوں کہ مشرقی پاکستان کے لیے بہت طویل مدت تک مغربی پاکستان کے ساتھ رہنا ممکن نہ ہوگا۔ دونوں خطوں میں کوئی بھی قدر مشترک نہیں سوائے اس کے کہ دونوں طرف رہنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اس کی مزید تشریح ابوالکلام آزاد نے اپریل 46 میں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی مسلمان پائیدار سیاسی اتحاد پیدا ہی نہیں کر پائے، عرب دنیا کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ جناب آزاد پھر کہتے ہیں، مشرقی پاکستان کی زبان، رواج اور رہن سہن مغربی پاکستان کی اقدار سے مکمل طور پر مختلف ہیں۔ انہوں نے آگے چل کے اسی انٹرویو میں کہا، پاکستان کے قیام کی گرم جوشی ٹھنڈی پڑتے ہی اختلافات سامنے آنے شروع ہو جائیں گے، جو جلد ہی اپنی بات منوانے کی حد تک پہنچ جائیں گے۔ عالمی
की जंग में ये इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करेंगे और पाकिस्तान के दोनों हिस्से अलग हो जाएंगे। याद रहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये बात अप्रैल 1946 में कह रहे हैं। वो फिर फरमाते हैं मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद मगरबी पाकिस्तान खित्ते में मौजूद तज़ादात और इख्तलाफात का मैदान जंग बन जाएगा। पंजाब, सिंध, सरहद और बलूचिस्तान का कौमियाई तशक्कुस बैरूनी मुदाखलत के दरवाजे खोल देगा। वो वक्त दूर नहीं होगा जब आलमी क़ुव्वतें पाकिस्तान की सियासी क़यादत में मौजूद मुख्तलिफ अनासिर को इस्तेमाल करके इसके हिस्से बकरे कर देंगे, जैसा कि बाल्कान और अरब रियासतों के साथ किया गया था। उस वक्त हो सकता है कि हम अपने आप से ये सवाल करेंगे कि हमने क्या खोया और क्या पाया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहते हैं असल मामला यकीनी तौर पर मजहब का नहीं बल्कि माशी तरक्की का है। मुसलमान कारोबारी क़यादत को अपनी सलाहियत और हिम्मत पर शुकूक व शुबहात है। मुसलमान कारोबारी हजरात को सरकारी सरपरस्ती और मेहरबानियों की इतनी आदत पड़ चुकी है कि वो नई आज़ादी और खुद मुख्तारी से खौफजदा है। वो दो कौमी नजरिए की आड़ में अपने खौफ को छुपाते हैं और ऐसी मुसलमान रियासत चाहते हैं जहाँ वो बगैर किसी मुकाबले मईशत पर अपनी इजारादारी कायम कर सके। ये देखना इंतहाई दिलचस्प होगा कि वो कब तक इस फरेबकारी को जिंदा रख सकते हैं। पाकिस्तान की मौजूद सियासी और फौजी क़यादत को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की इस पेशगोई को, इन पेशगोइयों को गलत साबित करना होगा, लेकिन अभी तक तो ये गलत साबित नहीं हो रही। इसी इंटरव्यू में 1946 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद समझते हैं, मैं समझता हूँ कि अपने क़याम से ही पाकिस्तान को बहुत संगीन मसाइल का सामना रहेगा, जिनमें शामिल हैं कई मुस्लिम ममालिक की तरह पाकिस्तान की नाअहल सियासी क़यादत फौजी आमरों की राह हमवार करेगी। 1946 में है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का ये कहना। पाकिस्तान पर बैरूनी कर्जों का भारी बोझ होगा। पाकिस्तान पड़ोसियों से दोस्ताना ताल्लुकात का फुक़दान और जंग के इम्कानात होंगे। पाकिस्तान में दाखिली शोरिश और इलाकाई तनाज़ात होंगे। पाकिस्तान के सनअतकारों और नौदौलतियों के हाथों कौमी दौलत की लूटमार होगी। पाकिस्तान के नौदौलतियों के इस्तेहसाल के नतीजे में तबक़ाती जंग का तसव्वुर पैदा होगा। पाकिस्तान में नौजवानों की मजहब से दूरी और अदम इत्मीनान और नजरिया पाकिस्तान का खात्मा हो जाएगा। पाकिस्तान पर कंट्रोल हासिल करने के लिए आलमी क़ुव्वतों की साजिशें बढ़ेंगी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1946 में फरमाया, इस सूरत हाल में पाकिस्तान का इस्तेहकाम दबाव का शिकार रहेगा और मुस्लिम ममालिक उसे किसी तरह भी ताउन फराहम करने की पोजीशन में नहीं होंगे। शराइत के बगैर दीगर ज़राए से भी मदद नहीं आएगी और पाकिस्तान नजरियाती और सरहदी समझौतों पर मजबूर हो जाएगा। पाकिस्तान का ये अंजाम होगा। ये 1946 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था। उस वक्त अमूमी तौर पे उनके इन ख्यालात को मुस्तरद कर दिया गया था पाकिस्तान बनाने वालों की जानिब से, पाकिस्तान की तहरीक चलाने वाले लोगों की जानिब से, उन करोड़ों मुसलमानों की जानिब से जो पाकिस्तान की तहरीक चला रहे थे और मुसलमानों के लिए एक नया खित्ता तजवीज़ कर रहे थे। उनके जहन में जाहिर है ये नहीं होगा कि आगे चल के इस मुल्क की क़यादत, चाहे वो सियासी क़यादत हो या फौजी क़यादत हो, वो इस मुल्क को उसी अंजाम की तरफ ले जाएगी जिसकी पेशगोई जनाब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पेशगोई मजीद उन्हीं की ज़बान में हम आपको सुनाएंगे। हिंदुस्तान की तक़सीम से पहले हिंदुस्तानी कांग्रेस के रहनुमा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के बारे में क्या नक्शा खींचा था, उनके ख्याल में पाकिस्तान किस तरह का बनने वाला था। पाकिस्तान के बानियान के जहन में भी पाकिस्तान का एक नक्शा था, लेकिन अफसोस और सद अफसोस की बात यह है कि आज 65 साल के बाद जो पाकिस्तान की शक्ल नज़र आती है, पाकिस्तान का रंग रूप नज़र आता है, वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के तसव्वुर से करीब और बानियान पाकिस्तान के तसव्वुर से इत्तफाक की बात है और अफसोस की बात है, उससे फ़िलहाल दूर नज़र आता है। लेकिन अब भी वक्त है और वक्त बाकी है। पाकिस्तान की सियासी और फौजी कायदीन मिले और इस बात का फैसला करें कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को झूठ साबित करेंगे और बानियान पाकिस्तान ने पाकिस्तान का जो नक्शा खींचा था, पाकिस्तान का जो तसव्वुर पेश किया था, पाकिस्तान को ऐन उसके मुताबिक बनाएंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इस बारे में जो कुछ कहते रहे हैं वो अपने आप को बताया दौरान इसी हिंदुस्तान की तक़सीम से कबल और उसके फौरन बाद मुसलसल उनका इसरार था कि ये अमल दुरुस्त सही नहीं है
مسلمانوں کے لیے بھی اور مسلمانوں کی قوت کے لیے بھی۔ مختلف مواقع پر انہوں نے تقاریر کی، ان میں سے ایک تاریخی تقریر میں انہوں نے اس بات پر زور دیا تھا کہ دراصل مسلمانوں کی قوت تقسیم ہو جائے گی پاکستان بننے سے، اور اس سے سراسر مسلمانوں کو نقصان ہوگا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے افکار خود انہی کی زبان میں۔ اس زمین کو پاک اور ناپاک کے درمیان تقسیم کرنا ہی اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ دوسری یہ کہ یہ پاکستان کی اسکیم ایک طرح سے مسلمانوں کے لیے شکست کی علامت ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد 10 کروڑ کے اندر ہے، اور وہ اپنی زبردست تعداد کے ساتھ ایسی مذہبی و معاشرتی صفات کے حامل ہے کہ ہندوستان کی قومی و وطنی زندگی میں پالیسی اور نظم و نسق کے تمام معاملات پر فیصلہ کن اثر ڈالنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ پاکستان کی اسکیم کے ذریعے ان کی یہ ساری قوت و صلاحیت تقسیم اور ضائع ہو جائے گی۔ ظاہر ہے یہ تصور اور یہ ویوز ہے، یہ تصور ہے ہندوستان کی کانگریس پارٹی کا تقسیم سے قبل۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم مذہبی جذبے اور قومی جذبے سے سرشار ہو کے ان ویوز کو تسلیم جب ہم نے نہ کیا، اور ضروری نہیں ہے کہ ہم آج بھی تسلیم کریں، لیکن یہ ایک پوائنٹ آف ویو ضرور ہے جو مولانا ابوالکلام آزاد نے جب پیش کیا تھا، اور تاریخ کے ورق سے ہم نے آج کے دن کے حوالے سے اسے دہرانا مناسب سمجھا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد بھی تقریروں میں بارہا یہ بھی کہتے رہے تھے کہ تقسیم کے بعد دراصل پاکستان میں مغرب کا تسلط قائم ہوگا، اور پاکستان میں مغرب کی اس وقت کی مغربی قوت اور عالمی قوت برطانیہ کا تسلط ہے، پاکستان پہ اس کی حکمرانی ہوگی۔ یہ بات بھی مولانا ابوالکلام آزاد کی غلط ثابت نہیں ہوئی۔ میرے بھائیو، میں آپ کو اس واقعے کی روشنی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب لارڈ ویل کی جگہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہندوستان کے آخری وائسرائے مقرر ہو کر آئے، اور انہوں نے دھیرے دھیرے سردار پٹیل، جواہر لال نہرو، گاندھی وغیرہ کانگریسی رہنماؤں کو تقسیم کا نظریہ قبول کر لینے پر آمادہ کر لیا، بالآخر 3 جون 1947 کو ہندوستان کو 2 ریاستوں میں تقسیم کر دینے کی تجویز کا اعلان کر دیا گیا۔ میرے بھائی، یہ اعلان دراصل نہ تو ہندوستان کے مفاد میں تھا، نہ مسلمانوں کے مفاد میں، اس سے صرف برطانوی مفاد کی حفاظت مقصود تھی، اس لیے کہ ہندوستان کی تقسیم اور مسلمان اکثریت کے صوبوں کی الگ ریاست قائم کر دینے سے برطانیہ کو بر صغیر میں اپنے پاؤں ٹکانے کا موقع حاصل ہو جاتا تھا۔ ایک ایسی ریاست جس میں مسلم لیگ کے نام سے برطانیہ کے پسندیدہ افراد برسر اقتدار آ جائیں گے، مستقل طور پر برطانیہ کے زیر اثر رکھی جا سکتی تھی، اور اس کا اثر ہندوستان کے رویے پر بھی پڑنا لازمی ہوگا۔ ہندوستان جب یہ دیکھے گا کہ پاکستان میں انگریزوں کا اثر ہے، تو وہ اپنے یہاں بھی انگریزوں کے مفاد کا لحاظ رکھے گا۔ آخرکار 14 اگست 1947 کو ہندوستان تقسیم کر دیا گیا۔ پاکستان اور ہندوستان کی 2 آزاد ریاستیں وجود میں آ گئیں، جو یکساں طور پر برطانوی کامن ویلتھ کی ممبر بننے پر راضی ہو گئی، اور پھر میرے بدترین خدشات صحیح ثابت ہونے لگے۔ ایک فرقہ دوسرے فرقے کا بدترین دشمن بن کر قتل عام، غارت گری اور لوٹ مار پر اتر آیا۔ خون کی لکیروں کے ساتھ 2 ملکوں کی سرحدیں کھینچی جانے لگی، اور افسوس یہ مسلمان تقسیم در تقسیم ہو کر رہ گئے۔ انگریز کی یہ سازش تھی یا نہیں؟ تقسیم کر جو برصغیر کی تقسیم ہوئی، اس کے لیے جو تحریک چلائی گئی، اس کے پیچھے یہ چیزیں کار فرما تھی یا نہیں؟ لیکن بہرحال ہوا وہی انجام جس کی جانب مولانا ابوالکلام آزاد اشارہ کر رہے تھے کہ ایک طرف تو پاکستان میں مغرب کا تسلط قائم ہوگا، پھر اس کے مقابلے میں بھارت میں بھی مغرب کا تسلط قائم ہوگا، ایک دوسرے ملکوں کو ایک دوسرے کے خلاف مغرب ہی لڑائے گا اور ایک دوسرے کو تقسیم کر دے گا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے یہ اعلان کیا تھا اس وقت، اور ان ویوز کا اظہار اس وقت کیا تھا جب برصغیر تقسیم ہو رہا تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے اسی دوران یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان کے بننے کے بعد مسلمانوں کی قوت تقسیم ہو جائے گی، اور پاکستان میں دراصل مغرب کا ایسا تسلط قائم ہو جائے گا جس سے چھٹکارا ممکن نہیں ہوگا۔ دراصل پاکستان کے بانیان نے ظاہر ہے کہ یہ تصور نہیں کیا تھا پاکستان کے مستقبل کے بارے میں، اسی لیے مولانا ابوالکلام آزاد اپنی تقاریر میں اور اپنے انٹرویوز میں مسلسل یہ کہتے رہتے تھے کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح اور لیاقت علی خان اس پاکستان سے یا اس دنیا سے رخصت ہوں گے، جب اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو اس کے بعد پاکستان میں اسی قسم کی جمہوری سیاسی اور بالادستی یا پختگی اور سیاسی شعور والی قیادت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جو پاکستان کی سیاسی قیادت ہوگی دراصل وہ ملک کو مغربی تسلط کی طرف دھکیل دے گی، اسی لیے مولانا ابوالکلام آزاد کا کہنا تھا۔ اب اگرچہ ہندوستان نے آزادی حاصل کر لی، لیکن اس کا اتحاد باقی نہیں رہا۔ پاکستان کے
نام سے جو نئی ریاست وجود میں آئی ہے، جس میں برطانیہ کے پسندیدہ افراد کا برسر اقتدار طبقہ وہ ہے جو برطانوی حکومت کا پروردہ رہا ہے. اس کے طرز عمل میں خدمت خلق اور قربانی کا کبھی کوئی شائبہ نہیں رہا ہے، اور صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے یہ لوگ پبلک کے کاموں میں شریک ہوتے رہے